اس سے پہلے سلمان صاحب، کرائسس سے نکلنے کا راستہ کس کے پاس ہے؟ دیکھیں، کرائسس سے نکلنے کا راستہ جب جمہوری سسٹم موجود ہوتا ہے سیاستدانوں کے پاس ہوتا ہے۔ اگر حکومت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ جو بار بار ہم 11 اپریل کا ذکر کرتے ہیں، میرا خیال نیکسٹ ویک میں 11 اپریل سے پہلے کا ایک ماہ پہلے کا اخبارات یہاں پر لے آؤں گا۔ ہم اس وقت کیا کہتے رہے اور اس وقت صورتحال کیا تھی اور ہمارے اس وقت ویوز کیا تھے۔ بات یہ جیسے بھی کہا گیا کہ جی یہاں پر بلیغ الرحمان نہیں چلا سکتے اور وہاں پر فضل الرحمان کے وہ تو گورنر ہیں، وہ تو غیر منتخب گورنر ہیں۔ یہاں پر منتخب حکومتیں ہیں یا نہیں؟ ان دو صوبوں میں منتخب کیا وہ چلا رہی ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک تو طلب اور رسد ہوتی ہے مہنگائی میں۔ اس وقت مہنگائی کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا سٹیپ کہ حکومت چلا رہی ہو، کوئی روک رہا ہو، کوئی انتظامی مشینری ہو، کوئی مجسٹریٹ ہو، کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ کوئی حکومت نہیں چل رہی، اور یہ بنیادی طور پہ کام جو ہوتا ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کوئی صوبائی حکومت اس وقت لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہی ہے؟ کوئی صوبائی حکومت اس مہنگائی کے طوفان کے آگے بند باندھ رہی ہے؟ کوئی صوبائی حکومت وہ سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ ہمیں بیٹھ کے حقائق جو زمینی حقائق ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ سارے ہی ناکام ہیں۔ بات ہے کہ اس سے پہلے میں نے اسی لیے کہا کہ ان میں سے کسی پولیٹیشین کا نام لے دیں، بھائی روز بیٹھ کے آپ نے ایک بیان ضرور جاری کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام نہ آ جائے، کسی حکومت کے پاؤں نہ لگے۔ یہی کام ماضی کے اندر اپوزیشن کرتی رہی تھی اس حکومت کے بارے میں، اور یہی آج کی اپوزیشن اس حکومت کے بارے میں کرتی رہی ہے۔ ان کی سیاست چلتی رہنی چاہیے، پاکستان جائے ان کے نزدیک بھاڑ پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، جب تک لوگ ہمیشہ جو جمہوری معاشروں کے اندر جو سیاسی قیادت ہوتی ہے وہ مشعل راہ ہوتی ہے، وہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، وہ ملک کے اندر استحکام لے کے آتی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے اور انہیں پکڑنا چاہیے۔ کے لیے جو آپشنز ہوں وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔